إله إلا الله. صلی اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اسلام کے ارکان 5 ہیں، جن میں سے سب سے پہلا رکن اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور اس کا اعتراف اور اقرار کرنا. اس کے بغیر بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد 2 بڑے بڑے بنیادی رکن جو ظاہری اعمال ہیں اور اسلام کا پتہ ان 2 اعمال سے چلتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، وہ ہے نماز پابندی سے پڑھنا اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا. رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں
جن مشرکین کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے اور ان کا خون مسلمان کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ اسلام کے دشمن اور حربی ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے ہیں، ان کا خون بہانا مسلمان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ جہاد کے میدان میں ان کو پکڑ کر قتل کیا جانا، اس پر مسلمان کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور اللہ نے ترغیب بھی دلائی ہے فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، ان کو پکڑو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جو لوگ کفر سے توبہ کر لے، وَآمَنُوا، اور ایمان لے آئے، اور اس کے بعض مقامات پر اللہ نے ایمان لانے کی نشانی کے طور پر فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ توبہ کر لے کفر سے، شرک سے، اور جو ظاہری عمل ہیں یہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور مال کی زکوٰۃ ادا کرے، فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان سے پھر نہ لڑو۔ اسی طرح دوسری آیات میں فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کفر سے توبہ کر کے جو ظاہری اعمال ہیں، جو پہچان ہے وہ کر لے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ تو دینی بھائی چارہ تب قائم ہوگا جب کوئی شخص کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد ان دو ظاہری اعمال پر عمل پیرا ہو، نماز کی پابندی اور مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی یہ فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس وقت تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ فرمایا اگر یہ سارے کام کر لیں فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، یہ سارے جو کام مذکور ہیں یہ کر لیں، اور یہ سارے ایک کام قرار دے دیے گیا، ذالکا، یہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، اور اس میں مفرد کا معنی پڑا ہوا ہے، جس کا معنی یہ سارے کام ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ سارے ایک کام ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو پھر بات پوری نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارے کام کر لیں، عصموا منی دماءہم و اموالہم، انہوں نے پھر مجھ سے اپنا خون بھی بچایا، اپنا مال بھی بچایا، مانا ان کا مال بھی محفوظ، ان کی جان بھی محفوظ، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ ان کو پھر پکڑا جا سکتا ہے۔ اور اسلام کا حق جیسے قتل کریں، قصاصاً قتل کرنا، کوئی ڈکیتی کرے، قاطع الطریق، اس کو سولی چڑھانا یا قتل کرنا، اس کی گنجائش بنتی ہے، مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنا، تو یہ ساری چیزیں، زنا کر لے، شادی شدہ ہو اس کو سنسار کر کے قتل کرنا، یہ اسلام کا حق ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مال اور اس کا خون مسلمانوں کے لیے بہانا اور لینا حرام ہے۔ اب یہاں پر خون کی حرمت کے لیے اور مال کی حرمت کے لیے کلمہ شہادت کے ساتھ یہ دو چیزیں لازم قرار دے دی گئی، ایک نماز کی پابندی اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تو مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا جب وہ نصاب کو پہنچے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ اکثر لوگ اپنے مال کا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگرچہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض نہیں، زکوٰۃ کا تعلق مال پر سال گزر جانے اور نصاب کو پہنچنے کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی مہینے میں آپ کے مال پر سال مکمل ہو جائے، جو مال آپ کے ہاتھ لگا ہے
اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے، لیکن اپنی سہولت اور آسانی کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ضرورت مند اس موقع پر ایک اہم ترین عبادت میں بھی مصروف ہوتے ہیں، رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا، ان کے ساتھ اس کام میں بھی تعاون کیا جا سکتا ہے، اس لیے اکثر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق آج انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں انتہائی سنجیدگی دکھانی چاہیے، ورنہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ جس انسان کے پاس مال ہو اور نصاب کو پہنچے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا فبشرہم، ان کو خبر سنا دیجئے بعذاب علیم، دردناک عذاب کے بارے میں۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اس کو آگ میں گرم کیا جائے گا۔ یہ جو سونا ہے، چاندی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں ہے کہ یہ تختے بن جائیں گے، یہ پلیٹیں بن جائیں گی، پلیٹیں، اور یہ پلیٹیں جو ہیں آگ کے اندر گرم کر کے، لال کر کے، فرمایا فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، ان پلیٹوں کے ذریعے جو ان کے جمع کیے ہوئے سونا اور چاندی کے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، جو روپے اور پیسہ انہوں نے جمع کیا تھا، جو سکے جمع کیے تھے، ان کی پلیٹیں بنا کر، تختے بنا کر آگ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو گرم کرے گا، لال اور سرخ کرے گا، اور اس کے بعد فرمایا فتقوا بہا جباہہم، اس کے ذریعے ان کے ماتھے داغے جائیں گے۔ تقوا استری کرنے کو کہا جاتا ہے، ان کے ماتھے استری کر دیے جائیں گے، وجنوبہم، ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کے پیٹھ، جسم کے مختلف حصے اس جمع کیے ہوئے مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، اس کے ساتھ قیامت کے دن داغے جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کی طرف سے یہ اعلان بھی ہوگا ان کو احساس دلانے کے لیے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے رہے ہو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کرتے رہے آج اس کا مزہ چکھو۔ یہ بہت شدید وعید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس دینار اور درہم ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ مال سام بن کے آئے گا، سام، مثل لہو شجاعا اقرع، ایک تیز کاٹنے والا سام جو گنجا ہوگا، زہریلے ہونے کی وجہ سے سر کے بال اس کے گر چکے ہوں گے، ایسا سام۔ فرمایا لہو زبیبتان، اس کے دو زبانیں، دو منہ ہوں گے، ایک جسم اور آگے دو سر بنے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا اس کے گردن میں ہار بنا کر یہ سانپ ڈال دیا جائے گا، اس کے گردن سے لپٹ جائے گا یہ سانپ، اور کہے گا ایک جبڑے سے بھی اس کو کاٹتا ہوا دوسرے جبڑے سے کہے گا انا کنزک، انا کنزک، انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جو تجھے دنیا میں بڑی محبت تھی مجھ سے، آج مجھ سے جان کیوں چھڑانے کی کوشش کرتے؟ یہ مال کی حیثیت ہے۔ لیکن جو انسان مال کماتا ہے، جمع کرتا ہے، حاصل کرتا ہے حلال طریقے سے، اور اس میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اس کا وہ مال اس کے لیے نقصان نہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے دو فائدے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کا لفظی معنی بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔ زکوٰۃ زکون، یہ پاکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پاکی، اس سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، مال کے اندر کسی اور کا حق باقی نہیں رہتا، کیونکہ مسلمان کے مال میں والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مال میں معلوم حق ہے، معلوم کیا شریعت نے بتلا دیا ہے، معلوم کروا دیا ہے، اتنے میں سے اتنا دینا ہے، ان کے مال میں حق ہے معلوم، وہ حق اپنے پاس نہیں چھوڑتے۔ اور آپ کے سامنے جو آیت میں نے پڑھی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال میں سے صدقات لے لیا کریں۔ صدقہ کا اطلاق زکوٰۃ فرضی پر بھی ہوتا ہے اور نفلی پر بھی۔ فرمایا ان کے مال میں سے صدقات لے لیا کرے تو تطہرہم، کہ آپ پاک کرتے ہیں ان کو اس مال لینے کے ذریعے، وہ تزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تطہیر جسمانی طور پر پاکی، اور تزکیہ سے مراد اخلاقی مزاج کی پاکی، بخل کنجوسی کے مزاج سے انسان پاک ہو جاتا ہے، حرص کے مزاج سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من زکات، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تو فرمایا اولئک هم المضعفون، آیت کے آخری حصے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی بڑھنا بھی ہے، زکوٰۃ دینے والا اپنا مال بڑھاتا ہے، وہ جتنا خرچ کرتا ہے وہ کیا ہے، اللہ کو قرض دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے نام، اس رب العالمین کے نام پہ دینے کو قرض کہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہمارے ہاں لوگ کسی سے قرض مانگتے، قرض حسنہ دے دیں۔ قرض حسنہ صرف اللہ کو دیا جا سکتا ہے، جس کے واپس لینے یا جس کو دیا جاتا ہے اس سے اس کا بدلہ لینے کی امید نہیں رکھی جاتی، اللہ سے امید رکھی جاتی ہے۔ تو قرضہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرضہ کیوں کہا؟ اس لیے اللہ رب العالمین کا مال ہے، اللہ تعالیٰ اگر ویسے ہی لے لے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور کئی مثالیں ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار بھیک مانگنے والے بن چکے ہیں، بھیک مانگتے نظر آئے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار، رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ایسی بھی حالت بدل دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ خوشی سے اللہ کے نام پہ دیں گے، یہ تو ہے اللہ کا، اس کا اللہ رب العالمین کیا نام رکھتا ہے؟ قرض۔ قرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل واپسی ہے، اللہ واپس کر کے دے گا، اور اتنا نہیں دے گا جتنا آپ نے دیا تھا، بڑھا چڑھا کے دے گا۔ ما نقصت صدقۃ من مال قط، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ بھی انسان کرتا ہے، اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مال اس سے کم نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، مال کی پاکی ہوتی ہے، مال کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مال کی زکوٰۃ روک کے ہم فائدہ نہیں کرتے، ہم اپنا مال بچا نہیں سکتے، ہم مزید اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ خوشی سے دینی چاہیے، دل کھول کر، دل کے اطمینان کے ساتھ، کنجوسی کے ساتھ نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، اپنے سے بوجھ اتارنے کے لیے دے، یہ میرے پر بوجھ ہے، کسی کا حق ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس غریب کو نہیں دیا، اگر اس کو دے دیتا اور مجھے نہ دیتا تو اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ اس لیے خوشی سے جو اللہ کا حق ہے وہ دے دینا چاہیے۔ کتنا حق ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ نے حساب بھی بڑا ایسا رکھا ہے جو انسان دیتے ہوئے پریشان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر مال ہے تو مال کا اللہ نے نصاب رکھا، ہر مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا اور چاندی اور اس کے متبادل جتنی بھی کرنسیاں ہیں، سکے ہیں، یہ سب کے سب اس کے حکم میں ہیں۔ یعنی نقدی، جس کو نقدی کہا جا سکتا ہے، اس کی زکوٰۃ، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو قسم کی نقدی ہوتی تھی، ایک درہم جو چاندی کا ہوتا تھا اور ایک دینار جو سونے کا ہوتا تھا۔ اس کا معیار اور مقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، لہذا روپے، پیسے، ریال، یورو، ڈالر، پاؤنڈ، جو بھی دنیا کے سکے ہیں، عملات ہیں، کرنسیاں ہیں، ان کی زکوٰۃ اسی کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ چاندی آپ کے پاس اگر 200 درہم ہے، یہ جو کویتی درہم، یہ اماراتی درہم، یہ مراد نہیں ہے، درہم سے مراد چاندی کا سکہ ہے، اس کا ایک خاص وزن ہے، تو 200 درہم آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 200 سے کم ہے، 199 درہم آپ کے پاس ہے، سال گزر بھی جائے آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض
نہیں ہے۔ سونا آپ کے پاس جو کہ 20 دینار سے کم ہے، 20 دینار سے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر 20 دینار آپ کے پاس سونا آ گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب دینار کا حساب ہم کیسے لگائیں؟ ہمارے پاس تو دینار کا اور درہم کا حساب نہیں ہے، تولے کا حساب ہے، معاشرے کا حساب ہے۔ تو اس حساب سے جو چاندی ہے وہ 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے احتیاطاً رکھا گیا ہے، قریب اس سے تھوڑا کم ہے۔ 52.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہے، اس کے آپ مالک ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایسا ہی اگر آپ کے پاس اتنے روپے ہیں جس پر 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کو معیار بنایا گیا ہے روپے اور باقی کرنسیوں کے لیے، اس لیے کہ اس میں احتیاط ہے۔ اس وقت 2 طرح کی کرنسی ہوتی تھی، دینار اور درہم، تو یہ ادنا کرنسی درہم ہے۔ اسی کو معیار بنا کر آج 1 تولہ چاندی کا تقریباً ریٹ 3,000 روپے بنتے ہیں، یا 3,000 کے لگ بھگ 3100 ہوں گے، 3200 ہوں گے۔ یہ 1 تولہ چاندی کا ریٹ ہے۔ اس حساب سے حکومت پاکستان نے جو حساب لگایا ہے وہ 1,80,000 روپے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت آپ اپنے علاقے میں معلوم کر لیں۔ لیکن حکومت پاکستان نے جو ریٹ لگایا ہے وہ 1,80,000 روپے پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے، یہ کم سے کم نصاب ہے۔ اس سے آپ کے پاس کم پیسے ہیں، 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 1,50,000 ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور سال گزر بھی جائے آپ کے پاس پڑے ہوئے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اچھا 1,80,000 ہو گئے، اس میں سے کتنے دینے ہیں؟ تھوڑا سا حصہ، اس ٹوٹل کو 40 پر تقسیم کر لیں۔ زکوٰۃ کے نصاب اور اس میں سے جو دینا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے آسان حساب ہے، 40 پر تقسیم کر لیں، 40 حصے بنا لیں، 1 حصہ دینا ہے، 39 حصے آپ کے پاس اور 1 حصہ اللہ کے نام پر۔ یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حساب کتاب رکھا ہے۔ تو 40واں حصہ، اور 40واں حصہ کیا بنتا ہے؟ اگر 1,80,000 ہے، آپ 100 کے اوپر 2.5 روپے، 100 روپے کے اوپر 2 روپے 8 آنے، یہ حساب لگا لیں۔ جتنا اس کا حساب بنا، آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، کروڑ ہے، جتنے بھی ہیں، اسی حساب سے اگر 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ دے دیں، 80 لاکھ ہے تو 2 لاکھ آپ دے دیں، پھر بھی آپ کے پاس 88 لاکھ، یہ 78 لاکھ آپ کے پاس پھر بھی موجود ہوں گے۔ تو 2 لاکھ آپ نے دے دیے کسی ضرورت مند، فائدہ ہو گیا اور آپ کا بھی نقصان نہیں ہوا، آپ کا یہ 2 لاکھ کم نہیں ہوا، اس سے ڈبل ٹرپل ہو کے اللہ تعالیٰ بڑھائے گا آپ کے مال کو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے مال مویشی۔ مال مویشی میں سے 3 قسم کے جو جانور ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک ہے گائیں، بیڑ، بکریاں، اونٹ، یہ 3 قسم کے ہیں۔ گایوں کے حکم میں بھینس بھی ہے، کیونکہ یہ گائے کی قسم میں سے ہے، اس کو بقر ہندی کہتے ہیں، ہندی گائیں، انڈین گائیں، عرب میں یہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں، گائیں جن کے ساتھ بھینسیں بھی شامل ہیں، اونٹ جو بھی نسل کی ہو، بکریاں اور بیڑ بکریاں جو بھی جس نسل کی بھی ہو، ان کے نصاب کے متعلق حدیث کے اندر یہ وضاحت آئی ہے۔ آپ کے پاس 39 بکریاں ہیں، 39، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 ہو گئی تو 40 پر اگر سال گزر گیا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس میں سے 1 بکری، 39 ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 ہو گئی تو 40 میں سے 39 پھر بھی آپ کے پاس 1 اللہ کے نام پہ دینی ہے، اور وہ بھی سال کے بعد۔ گائیں ہیں یا بھینسیں ہیں 30 ہیں تو زکوٰۃ ہے، 29 ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 29 بھینسوں کے آپ مالک ہیں، گایوں کے آپ مالک ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 ہو گئی تو آپ پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اونٹ اگر آپ کے پاس 4 ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹ ہو گئے، سال گزر گیا تو اس میں سے 1 بکری دینی ہے، 5 اونٹوں پر 1 بکری، 10 اونٹوں پر 2 بکریاں، اسی طرح ہر 5 پر 1 بکری۔ جب 24 ہو گئے، 24 تک اونٹ، تو ہر 5 کا حساب لگانا ہے، یعنی 20، 5 کے حساب سے لگائیں گے تو 4 بکریاں۔ اگر 25 ہو گئے تو 25 اونٹوں پر 1 سال والا اونٹ آپ نے دینا ہے،
1 سال والوں یہ بہت کم مقدار میں آپ دے رہے ہیں اس کے مقابل میں جو اللہ آپ کو دے گا، جو دیا ہے اور بعد میں بھی دے گا، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنا خسارہ اور نقصان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، سونا اور چاندی کے لیے سال کا گزر جانا ضروری ہے، سال کا گزر جانا اور نصاب کو پہنچنا، اور نصاب میں نے بتا دیا۔ سونے کا حساب 7.5 تولے، 7.5 تولے سونا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس 7 تولہ ہے، 6 تولہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، آپ کے پاس چاندی 50 تولے ہیں، بھینسیں آپ کے پاس 5 ہیں، آپ کہتے ہیں ٹوٹل کی قیمت میں لگا لوں تو یہ تو 52.5 تولے سے بہت زیادہ بنے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ جمع نہیں کرنا۔ ہر جنس کا الگ الگ نصاب ہے۔ آپ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، 2 تولے سونا ہے اور 50 تولے چاندی ہے، دونوں کو ملا کے یا دونوں کی قیمت لگا کے اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح گھر کے اندر آپ کے پاس اور چیزیں ہیں، آپ کے پاس انگوٹھی میں قیمتی نگینہ لگا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس جواہرات ہیں، صرف سونا اور چاندی، ان پر زکوٰۃ ہے بس۔ اور اس کے مقابل میں جو نقدی ہے، اس نقدی کو چاندی کا حساب، ہاں اگر آپ کے پاس کچھ چاندی ہے کچھ نقدی ہے تو ان کو جمع کیا جائے گا، کیونکہ نقدی کو چاندی کا متبادل قرار دے دیا گیا ہے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ تو اس چاندی کو اور چاندی کی جو قیمت کے علاوہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں، اگر وہ ٹوٹل ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس سے آگے تیسرے نمبر پر جس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے جو زمین سے نکلنے والی اناج ہے، زمین سے نکلنے والی اناج، غلجات، اس پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ نے کٹائی کر لی، اناج حاصل کر لی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر بارش سے سیراب ہونے والی زمین ہے تو ٹوٹل کو آپ 10 میں تقسیم کر لیں، 1 حصہ اللہ کے نام پہ اور 9 حصے آپ کے پاس رہ گئے، 9 حصے۔ اور اگر مشقت اور محنت سے سیراب ہونے والی زمین ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے کوئی آپ نے پائپ لائن بچھایا ہے، کوئی اور کام کیا ہے، محنت مشقت کے ذریعے اس کو آپ سیراب ٹینکر کے ذریعے پانی ڈالتے ہیں، اس میں سے 20واں حصہ، اس کو 20 میں تقسیم کر کے 19 حصے آپ کے اور 1 حصہ اللہ کے نام کا دینا ہے۔ لیکن جو زرعی زمین ہے اس کی زمین کی قیمت کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، زمین کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس سے نکلنے والے پیداوار کے اوپر ہے، اس میں سے اخراجات وغیرہ نکال کے جو آپ کو اس میں سے آمدن بچتی ہے، اس آمدن کا، بارش سے سیراب ہونے والی زمین ہے 10واں حصہ، محنت سے سیراب ہونے والی زمین ہے اس کا 20واں حصہ دینا ہے۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے۔ نصاب کیا ہے؟ 5 وسق۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس فی ما دون 5 اوسق صدقہ، زمین کے پیداوار میں سے جو 5 وسق سے کم ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق کیا ہے؟ 1 وسق میں 60 صاع ہے، اور 1 صاع تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، تو اس حساب سے 18 من 30 کلو، 18 من 30 کلو یہ زمین کے پیداوار جو اناج ہے اس کا حساب ہے۔ 18 من 30 کلو سے کم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر عشر نہیں ہے، یا نصف العشر، 10واں یا 20واں حصہ نہیں ہے۔ اگر اس سے اوپر ہے تو اس پر زکوٰۃ اور عشر ہے۔ اچھا، پہلے چاندی اور سونے کے متعلق بتایا، مویشی کے متعلق ایک اور شرط بھی ہے، سونے کے اوپر، مویشی کے اوپر سال کا گزرنا، اور اسی طرح زمین کے پیداوار پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ پیداوار سال میں 2 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، جب بھی آپ کٹائی کر کے فصل حاصل کرتے ہیں، اس سے اناج حاصل کرتے ہیں، اس پر زکوٰۃ اور عشر فرض ہے، اسی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے۔ لیکن جو آپ کے پاس مویشی ہے اس پر زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ایک اور اضافی شرط بھی ہے، وہ کیا ہے؟ سال کا گزر جانا، نصاب کو پہنچنا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اس کا باہر چرنا، خود زمین کے سبزے میں سے، ہریالی میں سے کھانا پینا، چارہ کھانا۔ اگر آپ باہر سے چارہ لا کر باڑے میں اپنے رکھے ہیں، گھر میں رکھے ہیں، ان کو آپ ڈال کے کھلاتے ہیں کھانا، چارہ، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ احادیث کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے۔ سائمہ کہتے ہیں چرنے والے جانوروں کو، چرنے والے مویشی کو، تو اس مویشی پر زکوٰۃ فرض ہوگی جو نصاب کو پہنچے،
جو جس پر سال گزر جائے اور جو باہر چرنے والے جانور ہوں۔ ہاں اگر آپ کبھی باہر چرنے کے لیے چھوڑتے ہیں، کبھی گھر پر لا کے کھلاتے ہیں، اس پر بھی ہے، چرنے والے کے حکم میں شامل ہے، حکم اکثریت کو ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر 3 چیزیں ہو گئی: سونا چاندی، مویشی، زرعی زمین سے نکلنے والی جو فصل ہے۔ چوتھے نمبر پر جو چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ کیا ہے؟ اموال تجارت۔ آپ کے پاس اگر اونٹوں، بھینسوں، بکری اور بیڑ کے علاوہ مال مویشی ہے، جیسے گھوڑے ہیں، خرگوش آپ نے رکھے ہیں، مرغیاں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس زمین ہے، زرعی زمین ہے، رہنے کی زمین ہے، گھر ہے، آپ کے پاس جواہرات ہیں، فرنیچر ہے، مشینری ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑیاں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مال تجارت ہے تو چاہے وہ گھوڑے ہیں، وہ غلام ہیں، وہ مرغیاں ہیں، وہ کپڑا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہے، وہ جواہر ہیں، وہ کچھ بھی ہے، فرنیچر ہے، جو تجارت کے لیے ہے، خرید اور فروخت کے لیے ہے، آمدن کا ذریعہ نہیں، استعمال کی چیز نہیں، صرف تجارت کے لیے ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو گاڑی آپ کی چل رہی ہے آمدن کا ذریعہ ہے، اس سے آپ کو آمدن ملتی ہے۔ آپ نے خرید کر بیچنے کے لیے تیار نہیں کی، یعنی کام آپ کا یہ نہیں کہ خریدتے ہیں اور قیمت بڑھنے پر، زیادہ پیسے ملنے پر آپ بیچ دیتے ہیں، اس پر تو زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے پاس اربوں روپے مالیت کی کوئی مشینری پڑی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہوئے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس سے آپ آمدن حاصل کرتے ہیں، آپ نے کسی پلاٹ پر اس مشینری کو لگایا ہے، اس سے کچھ بنتا ہے، اس مشینری کی قیمت کروڑوں اربوں ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے نکلنے والی آمدن پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کی گاڑی چل رہی ہے، اس سے آپ کو کرایہ مل رہا ہے، آپ کا کوئی مکان ہے، اس کا کرایہ آپ کو مل رہا ہے، دکان کا کرایہ، آپ کا پلاٹ ہے، اس پلاٹ پر کوئی گودام بنا کے اس کا کرایہ آپ لے رہے ہیں، زمین ہے کئی ایکڑ پر مشتمل، آپ اس سے جو زراعت کی آمدن ہے وہ حاصل کرتے ہیں، زمین کی قیمت پر، اسی طرح یہ باقی مشینری گاڑیوں ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے نکلنے والی آمدن پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز اگر تجارت کے لیے ہو تو وہ جو بھی ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ اس پر کیسے ہوگی؟ یہ پیسے کے شکل میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ کپڑا ہے، اس کا حساب پیسے کا لگایا جائے گا، پلاٹ ہے وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ نے محفوظ کیا ہے، گاڑی ہے لے لی آپ نے، بیچنا ہے، اس کا پیسہ حساب لگایا جائے گا، کوئی بھی چیز جواہرات ہے اس کا پیسہ حساب لگایا جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو تجارتی اموال ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس سال کے شروع میں جتنا آپ نے آمدن یعنی کاروبار کے لیے پیسہ لگایا تھا، کاروبار کے لگانے کا مطلب ہے کوئی چیز خرید کر بیچنے کے لیے آپ نے رکھی ہے، دکان ہے آپ کی، آپ نے سامان لے کے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، اب یہ رولنگ میں ہے، آپ نے مثلا 1 لاکھ کا سامان خریدا، یہ مثال دے رہا ہوں، 1,80,000 زکوٰۃ کا نصاب ہم نے مقرر کیا جیسے حکومت پاکستان کی قیمت کے حساب سے ہے۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے ہیں، آپ نے کام میں لگا دیے، سامان خرید کے رکھا بیچنے کے لیے۔ اب سال کے آخر میں آپ نے حساب لگایا، سال کے آخر میں آپ کے پاس 2 لاکھ روپے سے سامان بڑھ گیا ہے، جو سامان موجود ہے جس کی قیمت خرید آپ نے حساب لگایا تو وہ 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب آپ کتنی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ آپ کے اوپر فرض 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ہے، 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ، لیکن کیونکہ جو باقی اضافی پیسے ہیں اس پر سال تو نہیں گزرا، لیکن اگر آپ اس طرح کریں گے کہ صرف 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے، پھر وہ مال جو بیچ میں آیا ہے اس مال کا جب بھی سال پورا ہوگا آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سال کے بیچ میں پھر آپ کا اس کا حساب لگانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا، دشوار ہوگا، تو اپنی آسانی کے لیے اور احتیاط کے تقاضے کے طور پر آپ نے سال کے آخر میں حساب لگانا ہے۔ جو 2 لاکھ کا مال آپ نے خریدا تھا، اب اس کی قیمتی خرید جو ہے وہ 2.5 لاکھ ہے، تو آپ نے زکوٰۃ کتنے کی دینی ہے؟ 2.5 لاکھ روپے کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ سال کے آخر میں آپ نے حساب لگایا، 2 لاکھ کا خریدا ہوا مال اس کی قیمت کم ہو گئی، وہ 1,80,000 روپے کا مال بچ گیا،
آپ نے 2 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دینی، آپ نے 1,80,000 کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ مسائل ایسے ہیں کہ یہ بڑی تفصیلی وقت چاہیے اس کے لیے، میں صرف اشارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ مزید اگر کسی کے دل میں کوئی تشنگی رہے تو وہ ضرور آ کر پوچھ لیں، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کرنا چاہیے، آپ کے اوپر کسی غریب کا حق نہ رہے۔ آخر میں اختصار کے ساتھ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کا میں عرض کروں گا، جو ہمارا دوسرا خطبہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ گزارش بھی کر لوں کہ آپ کے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے، آپ اضافہ دے دیں، اضافی اللہ کے نام پہ جائے گا تو وہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دے گا، لیکن آپ کے اوپر کسی کا حق باقی رہ جائے تو آپ کو قیامت کے دن وہ بدلہ اتارنا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یقیناً ٹائم کافی ہو چکا ہے، لیکن یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، اس لیے میں وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مصارف زکوٰۃ، آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کا مصرف کیا ہے، کہاں یہ زکوٰۃ لگے گی؟ اس کے لیے بہترین شریعت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہو، حکومت مسلمانوں کی وہ یہ ذمہ داری نبھائے، وہ ہر علاقے کے اوپر زکوٰۃ کے عامل مقرر کر لے، جس کو ہمارے لہجے میں زکوٰۃ کا چیئرمین کہا جا سکتا ہے ہمارے ملک میں۔ تو ایک چیئرمین مقرر کر لے جس کا کام یہ ہو کہ اس علاقے کے غریبوں کی لسٹ بھی اس کے پاس ہو اور مالداروں کی لسٹ بھی اس کے پاس ہو، وہاں سے جا کے وہ مالداروں سے زکوٰۃ اکٹھی کر لے اور اس پر اپنے ساتھ باقی عملے کو بھی لگائے، اس عملے کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے، آگے انشاءاللہ مصارف زکوٰۃ میں بیان ہوگا۔ تو ان کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر لے، پھر جس علاقے کے مالداروں سے زکوٰۃ لی ہے اسی علاقے کے غریبوں میں تقسیم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور ان کو زکوٰۃ کے متعلق فرمایا تو اخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور انہی کی فقراء میں لوٹائی جائے گی۔ اب ایک جگہ آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کر لی، دوسرے شہر بھجواتے ہیں تو آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ اس علاقے کے غربا ضرورت مند ضرورت پوری ہو گئی، اگر ہو گئی تو پھر آپ بیچ سکتے ہیں، دوسرے شہر میں دوسرے علاقے میں منتقل کر سکتے ہیں۔ وہاں غریب غربا موجود ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میرا رشتہ دار اور میرا فلان وہ فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں ملک میں رہتا ہے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جس علاقے کے آپ رہائشی ہے اس علاقے کے غریبوں کو آپ کو زکوٰۃ پہلے دینی ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن حکومت اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھاتی تو پھر مختلف مسلمانوں کی جو کمیٹیاں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، اگر ان پر کسی کا اعتماد ہو ان کے ذریعے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، نہ ہو اعتماد، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، کوئی بھی آپ سے زکوٰۃ دینے کے لیے نہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے زکوٰۃ مانگی ہے، آپ نے دینی ہے۔ آپ انفرادی طور پر بھی دیکھ لیں، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے۔ ہر بکاری جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، ہر بکاری۔ ہمارے بعض بکاری ایسے ہوتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ہوتے ہیں، ایسے ایسے بکاری ہوتے ہیں جن کی جائیدادیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر بکاری کے روپ میں آپ کے سامنے آنے والا وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گلی محلے میں تھوڑی محنت کر لیں، پوچھ لیں تو آپ کو مستحقین کا پتہ چل جائے گا۔ ایسے ایسے گھرانے آپ کے قریب رہتے ہوں گے جن کو صبح کھانا ملتا ہے، شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ان کو پرانے کپڑے دیں گے، وہ عید پر پہنیں گے کہ یہ کپڑے ہمارے کپڑوں سے بہت اچھے ہیں۔ ایسے ہم نے دیکھے ہیں، خود بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ پرانے کپڑے اگر ان کو دے دیے جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے مل گئے، کہتے یہ عید کے لیے رکھوں گا اور یہ فلاں کے لیے رکھوں گا۔ تو آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں، انفرادی طور پر بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، جو آپ کے رشتہ داروں میں مستحق ہیں، رشتہ داروں میں کس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں۔ آپ کو مختلف باتیں سننے کو ملے گی، جس کا جتنا علم ہوگا اتنی وہ اپنے طرف سے یا اپنے علم کی بنیاد پر بتائے گا، لیکن یہ ایک علمی اور بنیادی قاعدہ ہے کہ جس کے اخراجات کے آپ مکلف ہیں، جس کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے، آپ اپنی زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی والدہ، آپ کی بہن جو آپ کی پرورش میں، آپ کی کفالت میں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کے والد بوڑھے ہیں، آپ کی کفالت میں ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
لیکن جو آپ کی کفالت سے باہر ہے اور ضرورت مند ہے، مستحق ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ہے، شوہر اس کے خرچے کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کا شوہر کمزور ہے، بے بس ہے، آپ اس کے ساتھ زکوٰۃ کے مطلب سے تعاون کر سکتے ہیں۔ بیٹی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، اصل میں آپ اپنے داماد کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کے اخراجات آپ کے ذمہ نہیں ہیں۔ آپ کی بہن شادی شدہ ہے، اس کے اولاد ہے، شوہر اس کے خرچے کا ذمہ دار ہے، وہ پورا نہیں کر سکتا خرچہ، آپ اس کو زکوٰۃ کے مطلب سے دے سکتے ہیں۔ لیکن مطلقہ ہے، آپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے، بیوہ ہے، آپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے، شوہر کی طرف سے کچھ وراثت بھی نہیں ملی اور بھی کچھ نہیں ہے، آپ اس کے خرچے کے ذمہ دار ہیں، آپ نے زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں، اضافی آپ کی بہن ہے، اس کو آپ نے دینا ہے خرچہ۔ اس طرح آپ ذہن میں رکھ لیں، جو بھی آپ کے پرورش میں ہے، جس کا خرچہ آپ کے ذمے ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں۔ جو آپ کے خرچے سے باہر ہے، آپ کے اخراجات، اس کے اخراجات آپ کے ذمے نہیں، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ باقی یہ بھی نہ دیکھیں کہ یہ فلاں بھی ضرورت مند ہے، بھوکا پیاسا ہے، لیکن میرا بھائی جو ہے وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، آپ کرائے کے گھر سے اس کو چھڑانے کے لیے، ذاتی گھر دلانے کے لیے زکوٰۃ اس کو دیتے ہیں، اور جو بھوکا پیاسا ہے اس کو نہیں دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ ضرورت مندوں کو دیکھیے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے 8 مصارف اللہ نے بتا دیے، اور انما کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا۔ انما حصر کے لیے آتا ہے، ہمارا صرف یہی زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان میں سے فقراء، مساکین، یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ فقراء ضرورت مندوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مساکین ان کو کہا جاتا ہے جن کے آمدن کے ذرائع ہوں لیکن وہ اخراجات کے لیے کافی نہ ہو، آمدن کے ذرائع ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الکہف میں مساکین جو کشتی کے مالک تھے، خضر علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی کے تختے اکھیڑ دیے، فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ اب کشتی کے مالک ہیں، لانچ کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی مساکین اللہ نے کہا، تو آمدن کے ذرائع ہوں لیکن اخراجات کے لیے کافی نہ ہو، مسکین ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جو بتلائے ہیں، فرمایا والمساکین والعاملین علیہا، جو اس پر کام کرنے والے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، لاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے ضرورت کے مطابق اور اپنے محنت کے مطابق زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے، لینے کے حقدار نہیں، ان کو دیا جائے۔ اسی طرح فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دل اسلام کی طرف قریب کیے جاتے ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام پر پختہ نہیں ہیں، ان کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ اسلام پر پکے ہو جائے، ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ غنی ہے، مالدار ہیں۔ اس طرح فقراء، مساکین، یہ ضرورت مند۔ اس کے علاوہ باقی مالدار، عاملین علیہا، گھر میں وہ بڑا مالدار ہے لیکن اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی، وہ کھانا پینا، راستے کے اخراجات، اپنی ضرورت کے اخراجات اس میں سے لے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ گھر میں تو ضرورت مند نہیں ہے، لیکن یہاں عاملین علیہا میں آ گیا۔ مؤلفۃ القلوب بھی ایسا ہی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے لیکن اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے ان کو آپ اضافی کچھ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے مال میں سے دے سکتے ہیں۔ اور اس میں سے وہ غیر مسلم بھی بعض علماء نے شامل کیے ہیں، وہ غیر مسلم جن کو اسلام کی طرف رغبت ہے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے، لیکن باقی غیر مسلموں کو جن کا اسلام کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی زکوٰۃ مسلمان پر ہی لگے گی، الا یہ کہ جس کو اسلام کی طرف لانا مقصود ہو اور وہ اسلام کی طرف کچھ رغبت بھی رکھتا ہو، اس کو بعض علماء نے دینے کی اجازت دی ہے اس مؤلفۃ القلوب کے زمرے میں لا کر۔ اسی طرح فرمایا پھر رقاب، گردنوں کو چھڑانے میں، گردنوں کو چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی قیدی خرید کر آپ آزاد کر لیں، کوئی قیدی جو ہے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس کے مد میں تعاون کر لیں، اس کو اس اغوا سے چھڑا دیں، بازیاب کروا لیں۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ اس سے قتل خطا ہوا، ڈرائیور ہے، گاڑی سے کوئی بندہ مارا، ٹکر سے، گاڑی کے ٹکر سے، اب اس پر دیت ہے۔ ہمارے ملک میں تو معاملہ رفع دفع کیا جاتا ہے، باہر کے ممالک میں جیسے سعودی عرب ہے وہاں پر دیت لازم ہے، جب تک دیت نہیں دیں گے وہ جیل میں پڑا رہے گا۔ اب دیت کے لیے اس کے پاس کچھ ہے نہیں، 100 اونٹوں کی قیمت لگا لے، بہت بڑا حساب بنتا ہے، تو اب یہ کوئی بیچارہ وہاں مزدور ہے، محنت کرتا ہے، ڈرائیور ہے، 1000-1200 ریال اس کی تنخواہ ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے گردنوں کو اس قید سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جس کی گردن جو ہے وہ قرض میں جکڑی ہوئی ہے، قرض میں گرفتار ہے، اس کو قرض سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔
والغارمین، غارمین وہ ہیں جن کو چٹی پڑ گئی ہے. چٹی پڑنے سے مراد ایک تو وہ ہے جس کو کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا کہ وہ بیٹھ گیا، اب اس کو اٹھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے اتنا دینا چاہیے جس کو کھڑا کیا جا سکے. اسی طرح کسی نے دو قبیلوں کے درمیان صلح کروائی، ضمانت لی ہے، وہ ضمانت پوری نہ ہو سکی، اب اس کو وہ ضمانت بھرنی ہے، اس صورت میں چٹی اٹھائی ہے اس نے، اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے، غرامہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ فی سبیل اللہ، اللہ نے ایک بات ذکر کیا ہے، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے کے لفظ کو بعض لوگوں نے بڑا عام سمجھا ہے، لیکن اصل حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی غنی کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. جو فقیر ہے اس کے لیے تو ویسے ہی جائز ہے، مسکین ہے اس کے لیے ویسے ہی جائز، غنی کے لیے جائز نہیں ہے، مگر وہ غنی جو اللہ کے راستے میں غزا کرنے والا ہو اس کے لیے جائز ہے. جو جہاد کے لیے نکلا ہے، گھر میں غنی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. یا ابن السبیل ہے، مسافر ہے، راستے کٹ گئے، اس کے پاس اخراجات ختم، لٹ گیا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، گاڑی ہے، گاڑی میں کچھ پیٹرول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، گھر میں بڑا مالدار ہے، لیکن اب وقتی طور پر زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے. یہ ہے 8 مصارف. اب ان کے علاوہ باقی جو اسپتال ہے، کنواں کھودنا ہے، بورنگ وغیرہ، یا اسی طرح مساجد کی تعمیر، ان تمام معاملات میں زکوٰۃ کا مال لگنا نہ لگنا اس میں بڑا اختلاف ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ مسلمانوں پر مسجد بنانا ایک الگ فرض ہے، وہ اپنے دوسرے مال میں سے مسجد بنائیں، علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور زکوٰۃ کا مال ان 8 مصارف میں ہی لگا دے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہ دے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی کوئی اشکال اور مسئلہ ہو تو آپ بعد میں آ کے پوچھ سکتے ہیں. جو قرض آپ کا کسی کے ذمے ہے اور اس کے ملنے کی امید ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے. جو قرض ڈوبا ہوا قرضہ ہے، اس کی زکوٰۃ آپ پر اس وقت تک فرض نہیں ہے جب تک وہ آپ کے ہاتھ نہیں لگتا. آپ کے ہاتھ لگ جائے تو پورے دورانیے میں آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، وہ آپ کی ملکیت میں نہیں تھا. جب آپ کو مل جائے تو 1 سال کی زکوٰۃ آپ دے دیں، بس یہ آپ کے اوپر لازم ہے. لیکن جو قرضہ ایسا ہے جو آپ کی ملکیت میں ہے، آپ جب چاہے لے سکتے ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے. اور آپ پر جس کا قرضہ ہے، اس قرضے کی زکوٰۃ وہ آپ کے اوپر نہیں، اس کے اوپر ہے. لیکن اگر ایسا قرضہ ہے جو آپ بھی دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ اس پر بھی نہیں ہے، آپ پر بھی نہیں ہے. جب آپ کے پاس کچھ ہو دینے کے لیے تو آپ وہ قرضہ ادا کر لے. جب اس کو قرضہ مل جائے گا، وہ اس میں سے 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر لے گا. یہ موٹی موٹی باتیں میں نے بتا دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. زکوٰۃ جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کنجوسی سے، بخل سے بچائے، کیونکہ اس سے انسان کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور جو انسان سخاوت کرتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خاص کر فرضی حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اس کا مال اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں برکتیں عطا فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنا دے، گناہوں کو معاف کر دے، اور کما حقہ اس کے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.